بات استعفوں کی نہیں، بات اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی ہے۔ نیب کے قانون میں ترمیم کرنی تھی، ووٹنگ مشین ہے اس کو ختم کرنا تھا، اوورسیز پاکستانیز ان کے ووٹنگ رائٹس کو ختم کرنا تھے۔ بڑے ضروری کام تھے جو آپ نے کرنے تھے۔ اسحاق ڈار صاحب کو کلین چٹ مل گئی، مریم نواز صاحبہ کو کلین چٹ مل گئی، نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ زرداری صاحب کیا کریں گے کہ ہم تو تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے۔ ایک دن کے اندر اندر پی ٹی آئی اس تحریک عدم اعتماد کو فارغ کر دے گی۔ پی ٹی آئی پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسمبلی کب ڈیزالو کرتے ہیں۔ مارچ میں ماہ رمضان سے پہلے الیکشن ہو جائے۔ 2000 روپے تو مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کے لیے یہ 5 سال ہیں، 5 سال، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ یہ بڑا زبردست پلان ہے، آپ کے دن گنے جا چکے ہیں۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید اپنے اس ویڈیو لاگ میں۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے معاملے کو لے کر۔ عمران خان صاحب نے گزشتہ ہفتے راولپنڈی کے جلسے میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اسمبلیوں سے نکل رہے ہیں۔ اب جب اسمبلیوں سے نکلنے کی بات ہوتی ہے تو کون کون سی اسمبلی ہیں؟ قومی اسمبلی سے تو وہ پہلے ہی نکل آئے۔ اسمبلیوں میں کے پی کے کی اسمبلی ہے، پنجاب کی اسمبلی ہے، سندھ کی اسمبلی ہے اور بلوچستان کی اسمبلی ہے۔ اے جے کے اور گلگت بلتستان کو وہ ان معاملات سے علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں بلوچستان اور سندھ اسمبلی کی تو وہاں پر تو محض استعفے ہیں، لیکن پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی میں اگر استعفے دیتے ہیں تو پھر وہی کچھ ہو سکتا ہے جو 9 اپریل کو قومی اسمبلی میں ہوا تھا، یعنی کہ اپوزیشن وہاں پر اکیلی بیٹھے گی، ساتھ میں کچھ لوگوں کو توڑ کے ادھر ادھر سے جوڑ کے وہ وہاں پر لا کر بٹھا دیں گے اور ان کو اپوزیشن بنا دیں گے اور اس طرح وہ حکومت کریں گے۔ لہٰذا بات استعفوں کی نہیں، بات اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی ہے۔ اب اس اعلان کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب یہ اعلان ہی نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر عمران خان صاحب اسمبلیوں کو تحلیل کرتے ہیں تو ہم بھی قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے۔ یہ ان سیاسی نعروں میں سے ایک تھا، ان سیاسی بیانات میں سے ایک تھا جو ہمیشہ سے ہم پولیٹیکل فگر سے سنتے رہتے ہیں۔ اب جب اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی بات آ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کو تحلیل نہیں ہونے دیں گے، ہم تو تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے۔ ارے حکومت پی ٹی آئی کی ہے، کے پی کے میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو اگر وہ اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وفاق میں آپ کی حکومت بن رہی تھی تو آپ چاہتے تھے کہ وہاں وفاق میں اقتدار میں آ کے قانون سازی کرنی تھی، نیب کے قانون میں ترمیم کرنی تھی، جو ووٹنگ مشین ہے اس کو ختم کرنا تھا، پھر اس کے علاوہ جو پاکستان سے باہر آباد پاکستانی ہیں یعنی کہ اوورسیز پاکستانیز ان کے ووٹنگ رائٹس کو ختم کرنا تھے۔ بڑے ضروری کام تھے جو آپ نے کرنے تھے، بیکاز اسی سے آپ کے مطابق آپ کا پولیٹیکل فیوچر وابستہ ہے۔ اگر آپ نے پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں کو ووٹ کی اجازت دے دی تو آپ کو تو پچھاڑ دیا جائے گا، آپ کا تو کام تمام ہو جائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے پر بھی آپ نے بھی کبھی کچھ تحفظات نکالے، کبھی کچھ نکالے اور اس طرح سے آپ نے اس معاملے کو بھی فارغ کر دیا۔ اور نیب قوانین میں ترمیم کا مقصد صرف ایک تھا کہ آپ پر جو کیسز ہیں اور آپ کی فیملی پر جو کیسز ہیں، یعنی کہ شریف فیملی پر جو کیسز ہیں بالخصوص، ان کیسز میں سے شریف فیملی کو ایک ایک کر کے نکالا جائے، اور ہم نے اس کے بینیفٹس دیکھنا بھی شروع کر دیے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کو کلین چٹ مل گئی، مریم نواز صاحبہ کو کلین چٹ مل گئی، نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ تھا وہ مقصد کہ جس کی وجہ سے آپ وفاق میں آئے۔ اب پنجاب میں آپ کہتے ہیں جی تحریک عدم اعتماد ہم لے کر آئیں گے، تو آپ صرف اس لیے کرنے جا رہے ہیں کہ ایک بار پھر اگر کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو گئی تو آپ جانتے ہیں کہ آپ پر وفاق میں اتنا پریشر آ جائے گا کہ آپ کو قومی اسمبلی کو بھی تحلیل کرنا پڑے گا، اور جب قومی اسمبلی کو تحلیل کرنا پڑے گا تو پھر ماسٹر آف آل گیمز زرداری صاحب کیا کریں گے؟ بیکاز زرداری صاحب کی سندھ میں حکومت ہے، 2008 سے لے کے اب تک وہاں پر حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور سندھ کا بالخصوص کراچی شہر کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا۔ اگر آپ کو کراچی شہر جانے کا اتفاق ہوا ہے تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو میں بات آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ برا حال ہے، وہاں پر کسی چیز کا کوئی انتظام نہیں ہے، بدنظمی کی انتہا ہے۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی اپنی ایک دفعہ پھر وہی 2010-2011 میں جب لا اینڈ آرڈر سچویشن آؤٹ آف کنٹرول تھی وہیں پر واپس آ رہی ہے۔ تو سندھ اسمبلی میں بھی آپ چاہتے ہیں، یا سندھ میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اقتدار قائم رہے اور 2023 میں اکتوبر میں جا کے انتخابات ہوں اور آپ اپنی وہاں پر مدت مکمل کریں اور آپ اپنے اقتدار کے مزے لوٹیں۔ یہ وہ ایشو ہے، یہ وہ ٹینشن ہے، یہ وہ پریشانی ہے، یہ وہ گھبراہٹ ہے، یہ وہ بوکھلاہٹ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پی ٹی آئی کو پریشرائز کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تو تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے، ہم کے پی کے میں بھی لے آئیں گے، ہم پنجاب میں بھی لے آئیں گے۔ اچھا کے پی کے میں تو آپ لے کر آئیں گے
تو ایک دن کے اندر اندر پی ٹی آئی اس تحریک عدم اعتماد کو فارغ کر دے گی، کیونکہ وہاں پر 2/3 اکثریت ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ اور پنجاب اسمبلی میں بھی آپ کے نمبرز پورے نہیں ہیں، آپ تقریباً 180 ہیں، آپ کو 186 چاہیے۔ اگر آپ بندے توڑنے کی بات کرتے ہیں تو جو صدارتی ریفرنس پر آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچی۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور اینگل تھا، نقطہ تھا، وہ بھی کلیئر ہو گیا کہ جب 22 جولائی کو سابقہ ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست مظہری نے جب وہ خط پڑھ کے سنایا کہ آئی ہیو دس لیٹر فرام چودھری شجاعت صاحب، اور اس لیٹر میں کہا تھا کہ جی آپ نے تمام جو 10 کے 10 اراکین پنجاب اسمبلی ہیں پی ایم ایل کیو کے، وہ ووٹ دیں حمزہ شہباز کو۔ اس پر بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، انہوں نے کہا جی جو پارلیمانی پارٹی کے سربراہ ہیں ان کا فیصلہ اپلائی کرے گا۔ تو لہٰذا یہ صرف محض کھوکھلے نعرے ہیں، کوشش ہے، ایک ڈیلنگ ٹیکٹک ہے، ایک پریشر ڈالنے کا ٹیکٹک ہے۔ تحریک عدم اعتماد اگر کے پی کے اور پنجاب میں لے بھی آئیں تو اس سے کچھ نہیں بننے والا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جب چاہے، بلکہ اگر وہ لے بھی آئے تحریک عدم اعتماد تو اس کو ودن ڈیز یعنی کہ کچھ ہی دنوں میں اس کو فارغ کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ اگلے 6 مہینے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے، یعنی کہ تحریک عدم اعتماد کا آپشن بھی پی ڈی ایم کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب پی ٹی آئی پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسمبلی کب ڈیزالو کرتے ہیں۔ اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کا بھی بیان آج آ گیا، ان کی ملاقات بھی ہوئی، مونس الہی صاحب کی بھی ملاقات ہوئی چودھری پرویز الہی صاحب سے، اور اس ملاقات کے بعد یہی کہا گیا، اسی بات کو دوبارہ دہرایا گیا چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کی امانت ہے، جب چاہیں گے عمران خان صاحب جب کہیں گے پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے گا۔ اور تاخیر کیا ہے؟ تاخیر صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ جی فوری طور پر یعنی کہ دسمبر کے مہینے میں ہو جائے اور مارچ میں ماہ رمضان سے پہلے الیکشن ہو جائے۔ میری نظر میں یہ بہترین فیصلہ ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں پھر وہ جو آپ کا مومنٹم ہے کیمپین کا وہ نہیں رہتا ہے۔ لہٰذا اتنا وقت دینے کے بجائے پی ڈی ایم کو اگر 90 دن کے اندر اندر یعنی کہ مارچ تک الیکشنز کروا دیں، موسم بھی اس وقت ٹھیک ہوگا، لوگ جا کر پنجاب میں اپنا ووٹ کا حق بھی استعمال کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد پریشانی اس لیے بھی زیادہ ہو جاتی ہے پی ڈی ایم کے لیے کہ اگر پنجاب میں اور کے پی کے میں ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ 8 مہینے یا 9 مہینے کے لیے یعنی کہ اگلے سال اگست تک اور پھر اس کے بعد اکتوبر میں دوبارہ سے الیکشنز ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ 5 سال، پورے 5 سال، وہ انہوں نے کہا تھا نا مریم نواز نے 2000 روپے، تو مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کے لیے یہ 5 سال ہیں، 5 سال جو کہ آپ کو کھٹک رہے ہیں، چبھ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی نے الیکشنز کروا دیے کے پی کے میں اور پنجاب میں یعنی کہ ڈیزالو کرنے کے بعد اسمبلیز، تو پھر 5 سال کے لیے آپ پر، اور پاکستان تحریک انصاف اگر جیت جاتی ہے تو 5 سال آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگا، بس بیٹھ کے میرا خیال میں آپ لوگ چنے چبا رہے ہوں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف پہ یہ منحصر ہے۔ پرویز الہی صاحب چاہ رہے ہیں صرف کہ تھوڑا سا ذرا دیکھ لیا جائے، کچھ پروجیکٹس ہیں، کچھ اس طرح کے منصوبے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر کچھ تیزی سے کام کر لیا جائے، اور اس کا فائدہ ہی ہوگا جب آپ الیکشنز میں جائیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب کی جو حکمت عملی ہے وہ مختلف ہے، اور حل صرف یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ یہ بڑا زبردست پلان ہے جو کہ عمران خان صاحب کی طرف سے سامنے آیا، کیونکہ سڑکوں پہ جیسا کہ اس پنڈی کے احتجاج سے پہلے میں نے یہ کہا بھی تھا کہ آپ آئیں گے، آ کر بیٹھیں گے، جتنے دن آپ چاہیں بیٹھے رہیں، حکومت ٹس سے مس نہیں ہوگی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اقتدار کے مزے لوٹتے رہیں گے، وہ کام اپنا جاری رکھیں گے، آپ اور آپ کے لوگ وہاں پر سڑکوں پر انتظار کرتے رہیں گے، احتجاج کرتے رہیں گے۔ تو لہٰذا اس احتجاج سے بہتر، انفیکٹ یہ کئی گنا بہتر حکمت عملی ہے جو کہ عمران خان صاحب نے اپنائی ہے، اس پر بس صرف عمل درآمد ہونے کی دیر ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ پی ڈی ایم واقعی ان کے گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور حقیقتاً ٹانگیں کانپ رہی ہیں پی ڈی ایم کی، اور چاہے جدھر سے مرضی بندے توڑ لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، بات نہیں بننے والی، کیونکہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کی رولنگ آ چکی ہے۔ تو ایک طرح سے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ابھی پی ڈی ایم کے، اور وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک ہے صورت، اور اس پر بھی اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا کہ جی وہ اے پولیٹیکل ہیں، وہ یہی ہے کہ آپ یہ جو 10 پی ایم ایل کیو کے اراکین پنجاب اسمبلی ہیں، اور وہ بھی صرف پنجاب اسمبلی کی حد تک، کے پی کے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو آپ اپنی طرف قائل کر لیں، راضی کر لیں۔ آپ کسی نے، میں پڑھ رہا تھا، لکھا ہوا تھا کہ جی چودھری مونس الہی صاحب وہی کریں گے جو چودھری پرویز الہی صاحب ان سے کہیں گے،
اور چودھری پرویز الہی صاحب وہی کریں گے جو چودھری شجاعت صاحب ان سے کہیں گے، اور چودھری شجاعت صاحب وہی کریں گے جو زرداری صاحب ان سے کہیں گے۔ تو یہ سب باتیں خواب و خیالوں کی دنیا ہے، اس کے علاوہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ایسی باتیں کر کے سوچ کر سمجھ رہے ہیں کہ بات بن جائے گی، تو ان سے میں کہوں گا کہ ٹائم فار یو ٹو ویک اپ اینڈ اسمیل دا کافی، اور جاگ جائیے، ہوش کیجئے، بیکاز ایسا ہونے نہیں والا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری مونس الہی صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہاں پر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، اور حل صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہیں انتخابات۔ جتنی جلدی ہو جائیں اتنا ہی بہتر ہے۔ تمام مشیروں سے میں یہ کہوں گا جو وفاق میں مشیر بیٹھے ہوئے ہیں اور وزارتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ جتنا آپ نے کرسی پہ بیٹھ کے یوں گھومنا ہے، آپ نے مزے لینے ہیں، ریلیکس کرنا ہے، سرکاری کپ میں چائے پینی ہے، سرکاری بسکٹ کھانا ہے، سرکاری فون اٹھا کے گھمانا ہے، سرکاری پیون کو بلا کر اسے کہنا ہے میرے لیے پانی لے آؤ، اور وہ بھی وہ منرل واٹر لے کر آئے گا جو کہ سرکاری خرچ سے ہے، اپنے مہمانوں کو بلا کر اپنا ٹھاٹ باٹ دکھانا ہے، پیچھے قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کو لگے ہوئے دیکھنا ہے، پاکستان کا سبز ہلالی پرچم پیچھے لگے ہوئے دیکھنا ہے، اور پھر پاک سیکریٹریٹ کے باہر آپ نے دامنے کو اور مرغلہ کی پہاڑیوں کو دیکھنا ہے۔ تو دیکھ لیجئے جتنا دیکھنا ہے، جتنا انجوائے کرنا ہے، اور لمبے لمبے سانس لے لیں اسلام آباد کی فضاؤں میں، کیونکہ آپ کے دن گنے جا چکے ہیں۔ مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔